سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا، سننا، سمجھنا یہ ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے سیرت طیبہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کردار قرآن تھا. آپ کے اخلاق قرآن تھے، مراد یہ کہ آپ کا کردار قرآن تھا. سبحان اللہ. تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے یہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. تو اب قرآن مجید جتنا ضروری ہے اسے سمجھنا اتنا ضروری ہے، اور اس کا سمجھنا موقوف ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر یا آپ کے فرمان پر، کہ آپ کے فرمان اور آپ کے عمل ہی سے قرآن مجید کی حقیقی صحیح تشریح و توضیح ہوتی ہے. قرآن مجید کے اندر جیسے کتنی جگہ پہ فرمایا، 100 سے بھی زیادہ مرتبہ ہے نماز قائم کرو. ٹھیک، اب نماز قائم کرو قرآن پاک میں اتنی مرتبہ ہے، تو کیا کہیں پورے قرآن میں تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز کا پورا طریقہ موجود ہے؟ نہیں ہے. تو اب یہ جو قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ہیں، اس پر عمل تب ہوگا کہ جب سیرت طیبہ سے پتہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا تھا. کان خلقہ القرآن، آپ کا کردار قرآن ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. اسی طریقے سے اور 20 احکام ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں حکم موجود ہے، لیکن اس کا جو عملی طریقہ پتہ چلے گا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے چلے گا. لہذا ایک تو یہ پہلو ہے سیرت طیبہ کی اہمیت کا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں اور رسول بھیجے. یہ دین کی جو سب سے اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی دین کے جو بنیادی عقائد ہیں، اس میں توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، نبیوں کا آنا، کتابوں کا اترنا، یہ 5 بڑی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اب نبیوں کا آنا یہ دین کے یوں کہہ لیں کہ اگر بنیادی ارکان کہیں تو یہ اس میں سے ایک رکن بنتا ہے. اب نبی و رسولوں کا آنا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو رسول کی اطاعت جو ہے یہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہے، یہ گویا ایمان کا حاصل حصول ہے. اور جو رسول کی اطاعت ہے اس کا فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. خدا کی اطاعت کیسے ہونی ہے؟ فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گا خدا کی اطاعت کرے گا. اچھا، پھر رسول کی اطاعت کے اوپر ہی فضیلت بیان فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بے شک بہت بڑی کامیابی پالے گا. بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو اس نے کامیابی پالی. تو گویا جہنم سے بچنا اور جنت میں داخلہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر موقوف ہے. اسی طرح خدا کا جو قرب ہے وہ قرب موقوف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کے اوپر. قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے حبیب تم فرماؤ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو پھر میری اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ سچ ہونا موقوف ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اوپر. تو لہٰذا جو دین کا اوور آل پورے کا پورا کانسیپٹ ہے وہ گھومتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی ارد گرد. سبحان اللہ. آپ اگر اسے دوسرے انداز میں دیکھیں تو ہمارے دین کے سب سے بنیادی ماخذ کیا ہیں؟ قرآن حدیث. ہم یہ کہیں کہ علم دین کا، احکام دینیہ کا، تعلیمات اسلام کا یا ہدایت خداوندی جاننے کا بنیادی سورس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے، اجماع اسی کے تابع ہوتا ہے اور قیاس مجتہدین بھی اسی سے مستفاد ہوتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے. قرآن و حدیث کی جو ڈیفینیشن ہے، جو ڈیفینیشن تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو رسول پر نازل کی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب قرآن کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. واہ. تو گویا قرآن کا تعارف
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے. واہ واہ. اور حدیث کا تو ویسے ہی تعارف یہ ہے کہ حدیث کہتے ہیں نبی کے قول، فعل اور سکوت کو. جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کیا، یا آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی، اسی کا نام حدیث ہے. تو قرآن حدیث جو دین کے بنیادی ترین ماخذ علم ہیں، علم کی بنیاد ہے، سورس ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستہ کیا ہے. بات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دین سیکھنا ہے یا دین پہ عمل کرنا ہے، قرآن سمجھنا ہے یا قرآن پہ عمل کرنا ہے، حدیث پڑھنی ہے یا اس پہ عمل کرنا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم سے بچنا ہے، تمام کی تمام چیزیں موقوف ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اے لوگو رسول اللہ کی زندگی میں بہترین رول ماڈل موجود ہے، بہترین اسوہ، پیروی اور نمونہ موجود ہے. تو اسی لیے پورے کا پورا دین چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہے، تو لہذا سیرت کی جو افادیت ہے، جو اہمیت ہے، جو عظمت ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ